عظیم ترین آیتیں ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ آپ ان 2 آیتوں کو زبانی یاد کریں اور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ان کی فضیلت پر کئی احادیث موجود ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بآیتین من آخر سورۃ البقرہ، جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا فی کل لیلہ، ہر رات میں سورہ بقرہ کی آیتیں یہ 2 پڑھ لے گا، کفتا، تو یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ اب کفتا ہو کے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کفتا ہو کے محدثین نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا ہے کہ یہ 2 آیتیں آدمی کو کافی ہو جائیں گی کہ ایک بندہ رات کو بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اب اس رات وہ تھکا ہوا تھا یا لیٹ آیا، اس کو ٹائم نہیں ملا، وہ اٹھ نہیں سکا تہجد پڑھنے کے لیے، لیکن یہ 2 آیتیں اس نے پڑھ لیں تو وہ تہجد کا جو ثواب ہے وہ اس کو اس 2 آیتوں کی وجہ سے کافی ہو جائے گا۔ یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ ایک بندہ تلاوت کرتا ہے لمبی قرآن کے 10 پارے رات کو پڑھتا ہے، رمضان کے دن ہے، وہ اس نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، لیکن ایک دن وہ نہیں پڑھ سکا، تھکا تھا یا کوئی بھی مسئلہ تھا، 2 آیتیں یہ پڑھ لیں تو یہ 2 آیتیں اس ثواب کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ محدثین نے معنی بیان کیا ہے۔ کفتاؤ کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ کافی ہو جائیں گی ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی وباؤں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے، اور یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی تمام مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے بچ جائیں، موذی مرضوں سے بچ جائیں، آپ جنات شیاطین سے بچ جائیں، آپ جادو ٹونے سے، حسد سے، اب بہت زیادہ یہ مسائل جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، ہر دوسرے تیسرے بندے کو مسئلہ ہوتا ہے جنات کا، شیاطین کا، جادو کا۔ تو ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے، جنات شیاطین سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، رزق کی بندشوں سے بچنے کے لیے اپنے اوپر لازم کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ نے پڑھ کے سونا ہے، یہ کافی ہو جائیں گی تمام چیزوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی اس کی فضیلت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 3 راتوں تک پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، 3 دن سورہ بقرہ کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ 40 دن تک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے جنات شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ سورہ بقرہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، نہیں پڑھنے کا اتنا ٹائم تو آپ لگا دیں، کسی بھی ڈیوائس پر اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلا دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت چلنی چاہیے گھر میں، جنات شیاطین بھاگ جائیں گے۔ نہیں تو آپ یہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں اس کو آپ 3 دن تک پڑھیں، کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ جو پھنستے ہیں کسی مشکل میں، جنات شیاطین کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جادو ہوتا ہے، پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، نام نہاد عاملوں کے پاس جا کر جو ہے اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں جو ہے وہ عمل بتا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمل بتا رہا ہے۔ ان 2 آیتوں کو تہ دل سے ان کا معنی مفہوم سمجھ کر 3 دن پڑھیں، گھر سے جنات شیاطین بھاگ جائیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اب دیکھیں نا، جس گھر سے جنات شیاطین بھاگ جائے وہاں رحمتیں آئیں گی، وہاں برکتیں آئیں گی، وہاں امن، سکون، اطمینان ہوگا۔ یہ 2 آیتیں زبانی یاد کریں اور پڑھیں اور ان کا معنی اور مفہوم بھی سمجھیں۔ آمن الرسول بما انزل، ایمان لائے رسول، سب سے پہلے رسول ایمان لائے کس پر؟ بما انزل، جو نازل کیا گیا۔ جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی ہیں، سب سے پہلے ان کا اپنا ایمان ہے، مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسا ایمان؟ کیا عمل کے بغیر ایمان تھا؟ رات کو اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، ایسا ایمان، اتنا لمبا قیام کہ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ کے قدم مبارک سوجے ہوئے میں دیکھ کر کہتی اللہ کے پیغمبر کتنا آپ نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ فرماتے عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں ہمارا قیام کتنا لمبا ہے، کبھی ہمارے بھی پاؤں سوجے قیام کر کے، کم از کم اس رمضان میں دیکھ لیں اتنا لمبا قیام کیا کبھی کیا ہے کہ ہمارے قدم سوج گئے ہو۔ کل آمن باللہ، سارے ایمان لائے اللہ پر، ملائکہ پر، تمام مومن ایمان لائے ملائکہ پر، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہتے کیا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، غفرانک، اللہ معاف کر دے ہمیں، وإلیک المصیر، تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا تعلق ہمارے تمام ہر لمحے کے ساتھ ہے۔
کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، ہم اس پر اتنا عمل کر سکتے ہیں جتنی ہمارے پاس توفیق ہے، جتنی صلاحیت ہے ہمارے پاس. صلاحیت سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتے نا. میں اتنا ہی آپ کو پڑھا سکتا ہوں جتنا میں نے سیکھا ہے یا میرے پاس جتنی وسعت ہے. اس قرآن کا حق تو نہیں ادا کر سکتا میں، ٹھیک ہے نا. آپ بھی اتنا پڑھ سکتے ہیں، اتنا عمل کر سکتے ہیں، میں بھی اتنا عمل کر سکتا ہوں جتنی اللہ نے توفیق دی. ابھی قیام کی بات میں نے کی، اتنا ہی لمبا قیام کر سکتے ہیں جتنی توفیق ہے. ایک بندے کے پاس کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہیں ہو، بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین لا یکلف اللہ، کسی کو مکلف نہیں بناتے الا وسع، مگر اس کی وسعت کے مطابق. میرے پاس چلو اتنا پڑھانے کی توفیق ہے تو میں اتنا پڑھا رہا ہوں. آپ کے پاس اتنا پڑھانے کی توفیق نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا. جتنی توفیق ہے آپ اس لیکچر کو آگے تو سینڈ کر سکتے ہیں نا، شیئر کر سکتے ہیں، لوگوں کو ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو جتنی توفیق ہے اپنی وسعت کے مطابق جتنا کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمائے، اس کا وبال اس پر ہے. ربنا لا تؤاخذنا، اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں. جو ایمان لانے والے ہیں نا ان کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو نہ پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، جب ہم بھول جائیں، او اخطأنا، ہم خطا کر بیٹھے. پہلے کیا کہا؟ لا یکلف اللہ، ہمارے پاس جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے اتنا تو ہم کر رہے ہیں نا اللہ، وسعت سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. اپنی ساری وسعتیں کھپانے کے بعد مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ہر روز رات کو جب یہ آیتیں پڑھیں نا، یہ ذہن میں ہو مانا اپنی وسعت کے مطابق. تو اللہ میں نے سارا دن کھپا دیا، میں جو کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن وسعتوں سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا. تیری عبادت کا حق ادا تو نہیں کر سکا میں. اب تو کیا کر، ان نسینا، جو میں بھول گیا، جو مجھ سے چوک ہو گئی، جو غلطی ہو گئی. میں نے تو چاہا تھا اچھا کروں لیکن میں اچھا نہیں کر سکا. میں نے تو چاہا تھا اچھی نماز پڑھوں لیکن میں وہ نہیں کر سکا. میں نے تو چاہا تھا سجدہ وہ کروں جو تیری شان کے لائق ہو، لیکن میں وہ قیام نہیں کر سکا، میں وہ سجدہ نہیں کر سکا، میں وہ رکوع نہیں کر سکا، میں ویسا قرآن نہیں پڑھ سکا. اللہ میرے پاس وسعت نہیں. اب تو کیا کر، ان نسینا واخطأنا، جو میری خطا ہو، جو میری بھول ہو، وہ تو مجھے معاف کر دے. ربنا، ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اللہ ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا، ایسے بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا. اللہ ایسی سزائیں، ایسی امتحانات میں ہمیں نہ ڈالنا جن امتحانوں کے اندر ہم ان کو برداشت نہ کر سکیں. ان امتحانوں میں ہمیں نہ ڈالنا. علی الذین من قبلنا، جو پہلے لوگوں پر مشکل ترین احکامات تھے وہ ہم پر نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا، اللہ تو ہم سے نہ اٹھوانا وہ بوجھ مالا طاقت لنا بھی، جن کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. واعف عنا، معاف کر دے اللہ ہمیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، اللہ بخش دے. وارحمنا، اللہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا وارث ہے. انصرنا، اللہ مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. ان آیتوں کو یاد کریں، روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے.